نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میں بھی الحمدللہ ٹھنڈ انجوائے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور باقی نا میرے ذہن میں کچھ باتیں ہیں وہ آپ سے شیئر کرنی ہے کہ ہم سنتے ہیں جی کہ درود شریف جو ہے، سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا، میں خود بھی اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ درود شریف پڑھ کے پھر ہم باتیں شروع کریں گے۔ تو آپ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ یہ جو ہم نے درود شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اس کو قبولیت کا شرف عطا کرے۔ باقی ہم میرے ذہن میں، آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، میرے ذہن میں بھی آتا ہے کہ یار ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، تو قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی جو ہماری ہیں درود شریف پڑھ کے جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی، ٹھیک ہے۔ تہجد کی نماز کے بعد جو دعا مانگیں گے وہ اس کو شرف قبولیت عطا ہوگا، تو کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی مطلب ذہن میں کوئی تھوڑا بہت تو ہوگا آپ کے۔ اچھا، میرے ذہن میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری جو نماز ہے اس میں غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز ایک تو فزیکلی کی غلطیاں ہیں، وہ ہم کسی اور جو ہے نا ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ باقی جو ہے نا مٹیریلسٹک غلطیاں ہیں، مثلاً کہ ہماری نماز میں غلطیاں ہیں اس طرح کی کہ زیر زبر کی غلطی ہو جائے تو کہاں سے مطلب بندہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلی غلطی تو جو مجھے نظر آتی ہے یا میں دیکھتا ہوں یا میں سنتا ہوں، سب سے پہلے نماز کے لیے ضروری ہے اذان۔ اذان میں بھی ہماری غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے، اکثر مؤذن میں نے ایسے سنے ہیں کہ مطلب انہوں نے اذان پڑھی نہیں ہے۔ اذان مطلب کہ کسی نماز جو ڈائری وہ ملتی ہے، وہ کاپی ملتی ہے نماز، جہاں پہ دعائیں لکھی ہوتی ہیں، جہاں پہ اذان لکھی ہوتی ہے، تکبیر لکھی ہوتی ہے، جو جماعت سے پہلے جو ہے نا مؤذن کہتا ہے، تو وہ والی چیز نہیں مطلب انہوں نے کی، انہوں نے سنی سنائی اذان دے دی، ٹھیک ہے۔ اب پہلی سب سے غلطی کیا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو کہتے ہیں جی اشہد ان لا، اشہد ان لا، مطلب الف کے بعد نون آتا ہے، ٹھیک ہے۔ غلط بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ صحیح کیا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ آپ بھی غور کیجئے گا، اکثر مؤذن یہ غلطی کرتے ہیں اذان دیتے ہوئے۔ دوسری بات، نماز میں جب ہم جو ہے کیا اسے کہتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مگر قرآن شریف کے شروع میں کنز الایمان میں شاید لکھا ہوا ہے کہ مطلب ایاک نعبد و ایاک نستعین، مطلب الف کے بعد یہ کے اوپر شد، ٹھیک ہے۔ اس شد کا مقصد کیا ہے کہ اس کو جھٹکے سے ملانا ہے، مطلب ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ملائیں گے تو کلمہ کفر صادر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو غور کیجئے ذرا۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اچھا، جو صحیح ہے وہ میں نے ابھی پڑھی ہے۔ جو عام طور پہ غلطیاں بندے کرتے ہیں یا مطلب انسان جو مؤذن ہوتا ہے وہ کرتا ہے کیا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا یہاں پہ آنا تھا، وہ اعلیٰ، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، اور والا اور نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ پھر اس کے بعد درود شریف میں بھی غلطیاں ہیں، یہی غلطیاں ہیں کہ ہم جہاں پہ اعلیٰ آنا ہوتا ہے وہاں پہ لا پڑھتے ہیں، والا علیہ۔ ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد و اعلیٰ، وہ اعلیٰ صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ اعلیٰ غلط ہے۔ تو کائنڈلی ذرا نا ان باتوں کا خیال رکھیں۔ دیکھیے آپ کو نماز میں، عبادت میں اتنی لذت اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے کہ آپ خوشی خوشی نماز پڑھیں گے، چاہے آپ جس بھی حالت میں ہوں گے، آپ کو کوئی بہانہ نہیں لگانا پڑے گا۔ اور کائنڈلی نماز جو ہے وہ نہ چھوڑا کریں۔ نماز کا جو ہے نا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ پہلی اجر کی بات تو چھوڑیں آپ، یہ ہمارا فرض ہے۔ مثلاً کہ اگر آپ مثال کے طور پہ کہ آپ نے کوئی بندہ جو ہے نا مزدوری کے لیے آپ لے آئیں دیہڑی پہ، ٹھیک ہے، وہ اس کو دیہڑی آپ نے شام کو دینی ہے، پیسے آپ نے دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے پیسے دینے ہیں تو مرضی کا کام بھی آپ کی ہونا چاہیے،
مطلب آپ کی مرضی کا کام کرے گا تو آپ اسے پیسے دیں گے. مطلب مزدور آپ اڈے سے آپ لائے ہیں جا کے, ٹھیک ہے, کام وہ ہمسایوں کے کرے, کام وہ نیلے دلوں کے کرے, تو آپ کیا اسے دیہڑی دیں گے؟ نہیں دیں گے جناب, ٹھیک ہے. تو غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نہیں دیا. اللہ تعالیٰ 24 گھنٹوں میں سے 54 منٹ, 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے بھی نہیں مانگتا, 24 گھنٹوں میں سے 6 گھنٹے بھی نہیں مانگتا, 3 بھی نہیں مانگتا یار. 1 گھنٹے میں سے بھی 6 منٹ دے دیتا ہے یار. کہہ رہا ہے کہ بس 54 منٹ آ جاؤ میری بارگاہ میں, جو ہے نا عاجزی اور انکساری کا اظہار کرو, کیونکہ میں تم سے جو ہے نا رزق نہیں مانگتا, میں تمہیں رزق عطا کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا سوائے اپنی عبادت کے. عبادت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے درجات جو ہے نا دنیا میں بھی اور حقیقی جو زندگی ہے ہماری آخرت میں بھی بلند کر دے گا انشاءاللہ. اللہ خیر کرے. باقی اگلی ویڈیو میں اور زیادہ انشاءاللہ انفارمیٹیو باتیں ہوں گی. اگر آپ کو یہ جو ہیں باتیں انفارمیٹیو لگیں تو یار چینل کو ذرا سبسکرائب بھی کر دیں, کیونکہ ہر کام جو ہے نا اس کے لیے مطلب نا جو کریٹر ہوتا ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اس کا. تو میرا بھی مقصد آپ کو پتہ ہی ہے یوٹیوب پہ بندہ کیوں آتا ہے جی, فیم حاصل ہو, پھر سبسکرائبر ہو, چینل مونیٹائز ہو, چینل مونیٹائزیشن کے بعد انکم شروع ہو. تو کائنڈلی اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ, آپ اپنے ریلیٹیو کے ساتھ, یا جس کے ساتھ بھی آپ جس کی بھلائی آپ چاہتے ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں بھی, تو کائنڈلی آپ اس کے ساتھ بھی یہ باتیں شیئر کیجئے. باقی اللہ خیر کرے, اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جاتے ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک